اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج ایک اعلان کر رہا ہوں، تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ اس اعلان کو بطور خاص سماعت فرمائیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس اعلان کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں بھی ہماری مدد کریں۔ اعلان یہ ہے کہ 13 اور 14 رجب کی درمیانی شب کو حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے جشن کی مناسبت سے ہم امام برگاہ حسینیہ اسلام آباد میں محفل موسیقی کا اہتمام کریں، جس میں تمام شیعان حیدر کرار، تمام ماتمی، تمام عزادار، تمام حسینی، تمام خود کو شیعہ علی کہلوانے والے شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ بات بری لگی، یقیناً بری لگی ہوگی اور بری لگنی بھی چاہیے، اور یہ سوال بھی پیدا ہوا ہوگا کہ مناسبت کیا ہے، مکان کیا ہے اور پروگرام کیا ہے۔ مناسبت امام علی علیہ السلام کی ولادت، مقام امام برگاہ حسینیہ اور پروگرام موسیقی۔ واقعاً یہ ایک تعجب کی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم اس بات کو غلط سمجھتے ہیں، اس بات پہ تعجب کرتے ہیں، اگرچہ یہ ہوا نہیں ہے، فقط ایک بات ہے، ہوا نہیں ہے فقط ایک بات ہے، اور اس بات پہ ہم اتنا تعجب ہوا ہے اور ہم نے اس کو غلط سمجھا ہے، کیا ہم اسی طرح اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں کہ جو اس سے بھی بدتر ہے لیکن ہو بھی رہا ہے، معاشرے میں ہو بھی رہا ہے اور ہے بھی اس سے بدتر؟ کیا ہم اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں؟ اور وہ کیا ہے کہ امام بارگاہ میں آ کے انہی مناسبتوں سے، کسی امام کی ولادت کی مناسبت سے، کسی جشن کی مناسبت سے امام برگاہ میں آ کے گانا نہ پڑھنا بلکہ گانے کی طرز میں قصیدہ پڑھنا، یہ امام برگاہ میں آ کے گانا پڑھنے سے لاکھوں گنا بدتر ہے۔ کیونکہ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک نجس برتن میں اگر ہم گندا پانی ڈالیں تو اس کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر نجس برتن میں ہم دودھ ڈالیں تو اس کو زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے، اور وہ زیادہ غلط ہے۔ یہ بھی ایسے ہے کہ گانے کے الفاظ بذات خود، گانے کے الفاظ بدتر نہیں ہیں، ان کا انداز، ان کی طرز، ان کی جو پردہ ہے، ان کا جو لباس ہے وہ بدتر ہے۔ اگر ہم اس لباس میں انہی گانے کے الفاظ کو ڈالیں تو وہ شاید اتنا معیوب نہ ہو، اگرچہ حرام ہے، لیکن اس قدر برا نہیں ہے کہ جس قدر یہ برا ہے کہ ہم اسی گندے انداز میں ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نام ڈالیں۔ جو بندہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ نیا گانا کب آئے گا اور میں اس کو ڈاؤن لوڈ کروں گا اور سنوں گا، وہ آ کے آپ کو سیرت ائمہ اہل بیت بتائے گا، وہ آ کے بچوں کو دین سکھائے گا، وہ آ کے بچوں کو بتائے گا کہ مولا علی علیہ السلام گانے سے کتنی نفرت کرتے تھے، وہ آ کے بتائے گا کہ رسول اکرم نے گانے کو حرام کرا دیا ہے۔ اور پھر ہمارا کمال ہوتا ہے کہ وہ گانے کی طرف پہ قصیدہ پڑھا ہوتا ہے اور ہم اس پہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ کم از کم اگر آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ گانے پر قصیدہ پڑھنے والے کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اس کو نیاز دیتے ہیں، لنگر کراتے ہیں اور مجمع میں پڑھاتے ہیں، تو کم از کم خود کو علی کا شیعہ نہ کہا کرو، پھر خود کو حسینی نہ کہا کرو، پھر خود کو عزادار نہ کہا کرو، خود کو ماتمی نہ کہا کرو۔ آپ یہ کام کر کے یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں مارے، حسینیت کے منہ پہ تماچا مارے۔ ہاں، شاید وہ کم گناہ گار ہو، اس کو بلانے والا زیادہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے تو پڑھا نا، سنایا، یہ بلانے والا اس کے سنانے کا سبب بن رہا ہے، لوگوں کی گمراہی کا سبب یہ بلانے والا بن رہا ہے۔ بھائی، حرام کے پیسے ہیں کہ حرام پہ لگا رہے ہو؟ اگرچہ باتیں کڑوی ہیں، آپ لوگوں کو بری لگے گی، لیکن سچی باتیں ہیں۔ کیا حرام کے پیسے ہیں کہ آپ حرام پہ لگا رہے ہیں؟ یہ جو پیسے آپ لگا رہے ہیں اس بندے کو بلا کے کہ جو گانے کی طرز پہ قصیدے پڑھتا ہے، یہ آپ کبھی بھی آپ ذکر اہل بیت پہ نہیں لگا رہے، ایک فعل حرام پہ پیسے لگا رہے ہیں۔ آپ جو گانے پہ قصیدہ پڑھتا ہے، کیا بس اس نے ایک بار گانا سنا اور قصیدہ اس پہ پڑھ دیا؟ نہیں، وہ گانا ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو ایک ایک لفظ کو سنتا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے مطابق یہ قصیدے کا ایک ایک لفظ چھوڑتا ہے۔ آپ بتاؤ اس نے کتنی بار گانا سنا اور پھر قصیدہ بنایا؟ جو بندہ نئے گانے آنے کا منتظر رہتا ہے، وہ آپ کے بچوں کو دین سکھائے گا؟ سوچنے کی بات ہے اور تعجب کی بات ہے کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ یہ کس قدر غلیظ کام ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کے خلاف بات نہیں کرتے۔
جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو ہم اپنے پاس بلاتے ہیں، لاکھوں روپے دیتے ہیں۔ دیکھیں ابھی ایک مثال دوں کہ ایک فاحشہ عورت ایک لباس پہنتی ہے، کیا ہم میں سے کوئی ہوگا کہ اسی فاحشہ عورت کا وہی لباس اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو پہنانے کے لیے کوئی تیار ہوگا؟ بالکل نہیں۔ ایک فاحشہ عورت کا لباس ہم اپنی ماں بہن کو پہنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن گانوں کا لباس جو کہ حرام ہے، جن کا سننا حرام ہے، جن کا گانا حرام ہے، جن کا سیکھنا حرام ہے، جن کا سکھانا حرام ہے، ان کا ہم لباس، ان کا انداز ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ چڑھا دیتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قصیدہ گانے کی طرز میں پڑھتا ہے یا ہم نے گانا نہیں سنتے۔ میرے بھائی آج کل یوٹیوب آن کرو، فیس بک آن کرو، پوسٹیں آئی ہوتی ہیں، ساتھ انہوں نے قصیدہ دیا ہوتا ہے، ساتھ انہوں نے گانا دیا ہوتا ہے، صاف پتہ چل جاتا ہے یار اس کی طرز سیم ہے۔ اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ گانا بھی نہیں آیا ہوا ہے اور یہ قصیدہ بھی، ذاکر اہل بیت خود بتا رہا تھا کہ یہ میرا نیا قصیدہ ہے، سیم طرز ہوتی ہے۔ بتائیں اس نے اس قصیدہ لکھنے کے پیچھے کتنے فعل حرام کیے ہیں، گانا ڈاؤن لوڈ کیا، اس کو کتنی بار اس نے سنا، پھر اس پہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نام فٹ کیے۔ ان کے ان سارے فعل حرام کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، آپ ان کے بدلے میں اس کو عوض دے رہے ہیں، حرام کے پیسے ہیں۔ اگر ہم لوگ ان لوگوں کا بائیکاٹ کرتے، اگر ہم لوگ ان لوگوں کو نہ بلاتے، اگر ہم لوگ ان لوگوں کو پروموٹ نہ کرتے، ان کی ضرورت ہی نہیں تھی ایسا کام کرنا۔ یہ کہاں سکھاتے بھی تھے؟ کس کو سناتے؟ اگر ہم نہ سننے کے لیے تیار ہوتے کس کو سناتے؟ لیکن صد افسوس کہ ہمیں کوئی خبر نہیں، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں اتنا حیا نہیں ہے کہ بھائی جو بندہ گانے پہ آ کے ہمیں قصیدے سنا رہے ہیں، کیا وہ ہمارے بچوں کو دین سکھائے گا؟ افسوس ہوتا ہے کہ جو ممبر سنت ائمہ اہل بیت تھا، جو ممبر سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو ممبر سنت امام علی علیہ السلام تھا، وہ ممبر اب ناچنے کودنے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ اس ممبر پہ اب ڈانس ہوتا ہے، اس ممبر پہ آپ گانے سنے جاتے ہیں، بلکہ گانوں سے بھی بدتر کام کیا جاتا ہے نا۔ گانوں کی طرز پہ گانے پڑھے جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات تھی، گانوں کی طرز پہ آپ ذکر اہل بیت کراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیں کسی غلیظ جگہ پر، کسی گندی جگہ پر آپ اپنا نام لکھنا پسند کریں گے؟ بالکل نہیں۔ کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ کسی گندی جگہ پر، کسی نجس جگہ پر، کسی غلیظ جگہ پر میرا نام لکھا جائے۔ لیکن اسی جگہ پر امام علی علیہ السلام کا نام لکھا جاتا ہے، اسی جگہ پر امام حسن علیہ السلام کا نام لکھا جاتا ہے، اسی جگہ پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نام لکھا جاتا ہے، لیکن ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں، ہم اسی پہ داد دیتے ہیں، ہم اسی کے پیسے دیتے ہیں، ہم اسی پہ واہ واہ کرتے ہیں، ہم اسی کے آگے ڈانس کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک اشتہار دیکھ رہا تھا سندھ کے ایک محترم کا کہ جو گلوکار بلا رہا ہے اپنی محفل میں 13 رجب کی نسبت سے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہمارے کسی غائب جگہ پہ نہیں، اور ہمارے پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، ہمارے اپنے علاقوں میں ہو رہا ہے، لیکن کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو روکے۔ یہ بانیان حضرات ہیں، سب سے بڑا ذریعہ اس کے بانیان حضرات ہیں، اور سب سے بڑھ کر ملوث بانیان حضرات ہیں۔ اور اگرچہ مجھ پہ فتوے لگے، لیکن میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بانیان حضرات ہیں ان کا پیسہ ایک حرام فعل لگ رہا ہے۔ کوئی ذکر اہل بیت نہیں ہوتا۔ اس طرح کے لوگوں کو جو بلا کے قصیدے پڑھواتے ہیں، آگے ڈانس کرواتے ہیں، یہ کوئی ان کی محبت نہیں ہے اہل بیت سے، فقط اپنی واہ واہ کی خاطر۔ اور ان کا یہ پیسہ لگانا کوئی جائز نہیں ہے۔ اگر یہ اس طرح کے کام پہ پیسے لگاتے ہیں تو یہ حرام پہ پیسے لگا رہے ہیں، ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم اگر آج بھی آپ لوگ ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیں تو یہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ ان کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قصیدے پڑھیں اس طرح کے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے، ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں، جب جانتے ہیں ہم کہ یہ لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں دینے والے، یہ لوگ کوئی ذکر اہل بیت نہیں کرتے، توہین اہل بیت کرتے ہیں۔ گانوں کی طرز پہ قصیدے پڑھنا ذکر اہل بیت ہے، ان کی معرفت بتانا ہے، ان کا بتایا ہوا مذہب بتانا ہے، ان کا دین سمجھانا ہے، بلکہ ان کی توہین کرنا ہے، اہم اہل بیت کے منہ پہ تماچا مارنے والی بات ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں التجا کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، خدا را امام بارگاہ میں
मिंबर पे आके गाना पढ़ने से बदतर है गाने की तर्ज पे कसीदा पढ़ना। और आज से देखें कि जो बंदा भी ऐसा काम करता है, गाने की तर्ज से कसीदा पढ़ता है, बाइकाट कर दें उसका, उसको बुलाना छोड़ दें, उसको सुनाना छोड़ दें। अगर आप लोग बाइकाट नहीं करते, उसको बुलाते हैं, उसको सुनते हैं, उसको वाह वाह करते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, तो आप उससे भी ज़्यादा गुनहगार हैं, क्योंकि उसका आगे बढ़ने का सबब आप बन रहे हैं। उसके ये काम करने का सबब, उसकी जुर्रतमंदी का सबब आप बन रहे हैं। अगर आप लोग बाइकाट करें तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि दोबारा ऐसा काम करें। और कोई बात छुपी ढकी भी नहीं है, वाज़े है। फेसबुक पे आजकल बहुत सारी पोस्टें आती हैं कि आप लोगों को दिखाया जाता है कि साथ गाना भी दिखाया जाता है और साथ उस जाकिर का कसीदा भी दिखाया जाता है कि ये देखें इस गाने पे ये कसीदा पढ़ रहा है। आप ये ना कहें कि हम इससे नावाकिफ़ हैं, और ना ही ये फिर कोई बहाना बनेगा कि भाई हम इस चीज़ से नावाकिफ़ थे। सब लोग इससे वाकिफ़ है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो खोले आजकल आपको मिल जाता है कि ये बंदा इस तर्ज पे कसीदा पढ़ रहा है। बेकार कर दें उस बंदे का, ना बुलाएं उसको, देखते हैं कि किस तरह दोबारा वो ऐसा काम करता है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ पे गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम वरहमतुल्लाह।